أعمالنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاملون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. درود بھیجیے. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دو چیزوں کو یا دو کمالات کو فضیلت کا معیار قرار دیا ہے. جملہ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی لوگوں میں سب سے افضل ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ دو چیزیں ہیں. یا وہ سب سے افضل ہے جس کا علم سب سے زیادہ، یا وہ سب سے افضل ہے جس کی اسلام کے لیے جہادی خدمات زیادہ. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے. وہ آیہ کریمہ ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ کی رسالت کے یہ منکر ہیں. قل آپ ان سے کہہ دیجئے قل کفی باللہ، یعنی میری رسالت کی گواہی کے لیے دو ہستیاں کافی ہیں. ایک اللہ سے مراد خود اللہ نہیں، اللہ کی کتاب. دوسرا وہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے. کتنی صاف اور پیاری آیہ کریمہ ہے. قل آپ ان سے کہیں، ویسے تو مرحوم مجلسی نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
4444 معجزات سے لیس کر کے بھیجا ہے۔ بہت آسان ہے، 4444 ہے نا، اور جس طرح بعض اوقات فائر بریگیڈ، پولیس اور اس طرح کے آسان نمبر ہوتے ہیں۔ کتنے معجزات دے کے بھیجا؟ 4444 معجزات دے کے بھیجا۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم من عندہ علم۔ قرآن معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کے علاوہ باقی جو معجزات تھے وہ وقتی تھے۔ وقتی کا مطلب یہ ہے کہ ان معجزات کو دیکھ کے وہ لوگ ایمان لائے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھا، متاثر ہوئے اور ان حضرت کی رسالت کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے جی، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، درخت کا اکھڑ کے چلے آنا، یہ بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے، نہج البلاغہ میں ہے۔ کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس درخت سے کہیں کہ امیر المومنین، یہ نہج البلاغہ میں فرض، میرے رسول خدا کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس درخت سے کہیں کہ جڑوں سمیت اکھڑ کے آپ کے پاس آ جائے۔ حضرت نے حکم دیا، جہاں جہاں تک یہ اسے کہنا آسان ہے، گہرائی میں جائیں، جہاں جہاں تک اس درخت کی جڑیں گئی ہوئی تھی نا، ادھر سے اکھڑ کے آ کے رسول خدا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ امیر فرماتے ہیں کہ اس کی شاخوں نے نا میرے اوپر اور رسول خدا کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا آگ کے۔ اچھا، ایسے زندی تھے، لیچڑ کہتے ہیں نا اس کو، لیچڑ۔ کہا اچھا اتنا اگر یہ آپ کا تابع فرمان ہے، اسے کہ آدھا کھڑا رہے اور آدھا اسی جگہ جا کے نصب ہو جس طرح پہلے جہاں جہاں تک جو ہے نا اس کی جڑیں پھیلی ہوئی تھی۔ اس حکم کی بھی تعمیل کی اس نے۔ اچھا، اس کو انہی لوگوں نے دیکھا نا جو موقع پر موجود تھے۔ ہمارے لیے ہم نے سنا ہے اپنی آنکھوں سے کو درخت کو اکھڑ کے آ کے رسول خدا کو سلامی دینے کا ماجرا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ درخت سنگریزے تسبیح پڑھتے تھے، تسبیح۔ ایک نہایت مستند عالم دین کا یہ کہنا تھا، تسبیح ہر شے کرتی ہے خدا کی۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، قرآن کی آیت ہے نا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کرے۔ اچھا جی، یہ جو رسول خدا کی ہاتھ پر سنگیزہ تسبیح کی معجزہ یہ نہیں ہے کہ سنگیزہ نے تسبیح پڑھی، معجزہ یہ ہے کہ حضور نے تسبیح سنی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف وہی خود باتیں کر سکتا تھا جس کا واسطہ حضرت سلیمان سے پڑ گیا تھا؟ سب درخت آ گئے تھے، ہدہد نے آیا، فرمایا مالی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین، سب پرندے نظر آ رہے ہیں، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یہ غیر حاضر ہے، اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا سخت سزا دوں گا۔ ہدہد نے آگے کیا کہا تھا؟ وہ ملکہ سبا، وہ خدا کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے، یہ میں بڑی اہم خبر رپورٹ لے کے آیا ہوں۔ وہ سارا ماجرا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف وہی حدود باتیں کر سکتا تھا؟ آپ کے علاقے کے حدود باتیں نہیں کر سکتے؟ معجزہ حضرت سلیمان یہ تھا، آپ کے علاقے میں جو حدود ہے آپ اس کی آواز کو نہ بولی کو نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، حضرت سلیمان نے اس کی بولی کو سمجھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف وہی چونٹی باتیں کرتی تھی جس کو واسطہ پڑا، پالا پڑا حضرت سلیمان سے اور کہا چونٹیوں سے کہ وہ جلدی جلدی اپنی بلو میں گھس جاؤ، پناہ لو، سلیمان اس کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں رون ڈالے گا۔ وہ آپ کے گھر کے اندر چونٹیاں فوراً آپ کے دسترخوان پر آ جاتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ نہیں بولتی ہیں۔ یہ در و دیوار، اس ایک دن عرض کیا تھا، پہاڑ کے بارے میں ہے، خدا کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا ہے۔
خدا کا پہاڑ کجا خدا کا خوف کجا. ہاں معجزات. ومن عنده علم الکتاب. میں بے اختیار جو ہے نا یہ اس راستے پر چل پڑا ہوں. میرا موضوع کچھ اور تھا. اچھا تمام شیعہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ من عنده علم الکتاب، ایک خدا یعنی کتاب خدا. اب یہ بیان نہیں کروں گا کہ قرآن کیوں معجزہ ہے. قرآن بھی تو یہ الف سے لے کر یہ تک جو حروف ہیں انہی سے مل کے بنا ہے نا. تو قرآن میں کون سا ایسا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کا کمال لوگ پہ کلام پیش نہیں کر سکے اور ہتھیار ڈال دیے قرآن کے آگے. وہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن سربستہ طور پر یہ مانے کہ قرآن ان حضرت کا ابدی معجزہ ہے. باقی معجزات وقتی تھے. پیدائشی طور پر جو آدمی گنجا ہوتا تھا 30-40 سال تک دست مبارک پھیرتے تھے تو گھنے بال نکل آتے تھے. وہ وقتی طور پر تھا. وقتی طور پر عرصے سے خشک کنویں کے اندر لعاب دھان کا ایک قطرہ گراتے تھے وہ چھلکنے لگتا تھا کنواں. یہ سب کے سب عارضی معجزے تھے. ابدی معجزہ قرآن ہے. اس وقت بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا. تمام مفسرین شیعہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ من عنده علم الکتاب سے مراد علی ہے. دوسرے الفاظ میں خدا یہ فرمانا چاہتا ہے ساری دنیا تیری رسالت کا انکار کرے جب تک گواہ کے طور پر تیرے پاس قرآن اور علی ہے تجھے کسی کی انکار کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. من عنده علم الکتاب سے مراد علی ہے. اہل سنت برادران کے بہت بڑے پائے کے مفسر گزرے ہیں. سید محمود آلوسی، سید بھی تھے وہ، سید محمود آلوسی. ان کی تفسیر ہے روح المعانی. کیا نام ہے تفسیر کا؟ روح المعانی. وہ اس آیے کریمہ کی تفسیر میں دو روایتیں نقل کرتے ہیں. ایک جناب محمد بن حنفیہ کی امیر المومنین کے بیٹے اور ایک امام محمد باقر علیہ السلام کی. یہ دونوں حضرات ان کا قول یہ ہے کہ من عنده علم الکتاب سے مراد حضرت علی ہے. ابھی بریکٹ میں دیکھیں نا جرأت دیکھیں ان کی جرأت. امام محمد باقر کے فرمان کے مقابلے میں اپنا نظریہ پیش کرتا ہے. وہ آپ کی حیثیت کیا ہے امام محمد باقر کے مقابلے میں؟ ہاں اچھا جی. وہ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ اور امام محمد باقر کی بات کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم، اب پتہ نہیں خدا کی قسم نہیں کھاتا، قسم صرف خدا کی ہوتی ہے. یہ بھی آپ کو چلتے چلتے بتاؤں. مسجد کی قسم، امام کی قسم، عباس کی قسم، علم کی قسم، یہ قسمیں نہیں ہیں. عباس کی، علم کی، قرآن کی قسم کھا کے اس کی مخالفت کریں گے تو کوئی کفارہ نہیں ہے. وہ شرعی قسم نہیں ہے. شرعی قسم کیا ہے؟ واللہ، باللہ، تاللہ. اللہ کی قسم یا خدا کی ایسی صفت جو خدا کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتی، اس کی قسم ہوتی ہے. شرعی قسم اس کی ہوتی ہے. اچھا جو بھی اس کو پتہ ہوگا وہ کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم. لوگ کہتے ہیں نا آپ کی زندگی کی قسم. مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی کے پاس بائیں بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک قرآن کے علم تھا. کوئی مائی کا لال اس دنیا میں پیدا ہوا ہے یا آئندہ پیدا ہوگا جو یہ کہے کہ علی کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا؟
بلکہ کہتے ہیں مجھے میں ایک ایک آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کون سی آیت خشکی کے اوپر اتری ہے، کون سی آیت سمندر میں اتری ہے، کون سی آیت کس کی فضیلت میں اتری ہے، کون سی آیت کس کی مذمت میں اتری ہے۔ جی علی کو سب پتہ ہے۔ یہ روایت ہے اِنَّا جَمِيعَ مَا فِي الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ لَفِي الْقُرْآنِ، جتنے بھی جو آسمانی کتابیں ہیں نا، تورات، انجیل، زبور، ان کا خلاصہ قرآن میں موجود ہے۔ وَإِنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ، اور پورے قرآن کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو خلاصہ ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور بائے بسم اللہ کا خلاصہ وہ نقطہ ہے، اور فرمایا انا النقطہ، اس نقطے کا نام علی ہے۔ رحمت کرے اللہ تعالیٰ علامہ اقبال پر۔ اللہ رحمت کرے اللہ اقوام پر۔ اللہ بائی بسم اللہ بدر، معنی یہ ذبح عظیم آمد بسر۔ علامہ اقبال بھی علی کو بائی بسم اللہ مانتا ہے۔ بائی بسم اللہ اس کے اندر تمام آسمانی کتب کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ بائی بسم اللہ ہے، اور بائی بسم اللہ علی ہے۔ کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم کی علی کے پاس علم کتاب ہے، مگر اس آیت میں یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ علی کے پاس علم کتاب کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی کے پاس علم خدا ہے، مگر اس آیے کریمہ میں علی مراد نہیں ہے، کوئی اور مراد ہے۔ ارے یار پھر بتاؤ نا وہ کون ہے؟ اچھا اللہ تو ہو نہیں سکتا، اس کا نام آ گیا نا؟ اچھا نہیں، اللہ کا نام آ گیا نا، خود کفا باللہ، گواہ کے طور پر خدا کافی ہے۔ رسول بھی نہیں ہو سکتے، وہ تو مدعی ہے۔ رسول اپنے رسالت کا خود گواہ بن سکتا ہے؟ نہیں، مدعی اور ہوتا ہے، گواہ اور ہوتا ہے۔ اللہ بھی نہیں ہو سکتا، من عنده کتاب سے مراد اس لیے کہ اللہ کا نام آ چکا ہے۔ رسول بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ مدعی ہے۔ بھئی آپ کے بخور اگر علی بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں وہ ہستی دکھاؤ جس کا علم علی سے زیادہ ہو۔ ایک معیار یہ ہے۔ دوسرا معیار جہادی خدمات۔ جہادی خدمات ہر جنگ میں نا علی ہیرو ثابت ہوئے ہیں۔ وہ جو جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا نا آپ کو، وہ جو ترجمہ قرآن تیار کیا گیا ہے مطالعہ قرآن برائے طلبہ و طالبات، سورہ آل عمران میں جنگ احد کا ذکر ہے۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول خدا کے زمانے سے لے کر آج تک امیر المومنین کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ابھی تک کی جا رہی ہے۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے شرعی کہ اس کوشش کو ناکام بنائیں۔ جنگ احد کا ذکر سورہ اس آل عمران میں ہے۔ اچھا جی، وہ اصل قرآن کے ترجمے سے پہلے، ہر سورہ کے ترجمے سے پہلے اس کی مختصر تفسیر اور شان نزول، جیسے کل میں نے بتایا آپ کو پرسوں سورہ معارج کی شان نزول کے طور پر لکھا ہوا تھا۔ بھئی ایک نادر ابن ثابت تھا،
اس نے آ کے رسول خدا کے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، وہ اس مناسبت سے یہ آیت نازل ہو گئی، قصہ ختم۔ نہیں میرے بھائی، اس کا پس منظر یہ نہیں ہے، پس منظر وہ ہے جو اس دن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر جنگ احد کا ذکر ہے، علی کا نام غائب ہے۔ علی کا نام جنگ احد میں نہیں ہے۔ جنگ احد میں علی غیر حاضر تھے۔ اچھا، ادھر قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بات درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں جو لوگ گھبرا کے رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے گھبرا کے چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ان کی بخشش کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات غلط نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ان لوگوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے جو گھبرا کے رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا حضرات، جو رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا 2 دفعہ اعلان کیا ہے، اس کا ذکر کر دیا ہے، اور جو آخر وقت تک ثابت قدم رہا اس کا نام نہیں ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اتنے حوالے بھرمار ہیں آپ کے پاس تاریخ اسلام میں کہ علی دفاع کر رہے تھے، دائیں طرف سے حملہ ہوتا تھا، فرماتے تھے علی اس حملے کے روکو، بائیں طرف سے حملہ ہوتا تھا، آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے حملوں کو علی روکتے تھے۔ جبرائیل امین یہ منظر دیکھتا تھا اور کہا نعمت المساوات یا رسول اللہ، یہ کیسی جنگ مثالی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کیوں نہ ہو، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ جبرائیل نے کہا پھر میں آپ دونوں سے ہوں، آپ دونوں سے ہوں۔ آپ کی دعا سے یہ بات اب نصاب کی کتاب میں آ گئی ہے جی۔ وہ اس میں تاریخ ساتھ ہے کیا؟ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ ابن ابی الحدید نے بھی لکھا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہی جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ بھائی بدر میں علی کا نام غائب ہے۔ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے، 70 مشرکین مارے گئے، آدھے مشرکین کو علی نے مارا، باقی آدھا کو مسلمانوں نے اور فرشتوں نے مل کے مارا ہے۔ علی کا نام غائب ہے۔ کیا بگاڑا ہے اس علی نے آپ کا؟ فتح مکہ کے موقع پر علی کا نام غائب ہے۔ یہ درد ہے میرے دل میں، درد جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر علی نہیں تھے۔ ابھی نصاب کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ رسول کے وہ گندم پر سوار ہو کے امیر المومنین خانہ کعبہ کی چھت پر گئے جی۔ وہی کتاب میں آ گئی ہے بات کہ رسول خدا نے پوچھا یا علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ چاہوں تو عرش کو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ اگلی بات جو کرنے لگا ہوں، مجھے شک ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کتاب میں ہے یا نہیں ہے، ہمارے ہاں ضرور ہے۔ بتوں کو توڑ کے پاش کر کے چڑھے تھے رسول کے کندھوں پر سوار ہو کے، لیکن اترتے وقت علی کود گئے۔ دیکھا نا خانہ کعبہ کی اونچائی، علی کود گئے اور آ کے رسول خدا سے فرمایا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، سوار تمہیں چڑھا تو آپ کے کندھوں پر قدم رکھ کے تھا، لیکن اترتے وقت کود دیا ہوں، کوئی زخم نہیں آیا، کوئی درد نہیں ہوا۔ فرمایا جس کو رسول نے اٹھایا ہو اور فرشتوں نے اپنے پروں پر بٹھا کے اتارا ہو، اس کو کس طرح دفنا کرنا؟
اسلامیات کی 5ویں میں، یہ میں اس وقت کے وزیر، بعد میں وزیر بنا تھا، رانا تنویر سے بھی میں نے کہا ہے بھائی 5ویں کی کتاب امیر المومنین کے حالات زندگی ہیں، سب سے پہلی فضیلت میں نے کہا یہ لکھو کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ نہیں کہتے کہ نہیں علی پیدا نہیں ہوئے، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ میں نے مستدرک حاکم کی یہ روایت سنائی، ریٹن میں لکھ کے دیا، مستدرک حاکم نے لکھا ہے تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت علی فی جوف الکعبہ۔ خبر متواتر ہے، خبر متواتر۔ جلدی بتاؤں کہ احادیث کی زبان میں خبر متواتر کہتے کسے ہیں؟ جس روایت کے راوی اتنے زیادہ ہوں کہ اتنے راویوں کا مل بیٹھ کے جھوٹ بولنے پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو۔ آج بھی بہت سارے خبر متواتر ہیں۔ میں مثال کے طور پر یو ایس اے نام کا کوئی ملک ہے نا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یو کے موجود ہے، چائنا، روس۔ ہاں، کبھی آپ کو یہ خیال آیا ہے کوئی امریکہ نام کا ملک نہیں ہوگا؟ یہ ایسی میڈیا نے جو ہے نا یہ لوگوں ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے۔ کبھی یہ خیال آیا ہے روس کے بارے میں، یو کے بارے میں؟ یہ خبر متواتر ہے بھائی، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے ممالک کی موجودگی خبر متواتر ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، خبر متواتر ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، خبر متواتر ہے۔ اسی طرح تواترت الاخبار، یہ خبر متواتر ہے، راوی اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا مل بیٹھ کے جھوٹ بولنے پر اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے۔ کس بات پر اتفاق ہے؟ وہ یہ کہ فاطمہ بنت اسد نے کعبہ کے وسط اور سینٹر میں علی کو جنا ہے، لیکن لکھنے کے تیار نہیں ہے۔ کہنے لگے اور لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ توجہ کیجئے مولانا صاحب، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، علی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، یہ نہیں۔ حاکم نے کہا ہے یہ خبر متواتر ہے، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کہا فلان وہ حکیم بن حدام بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہوا ہوگا، ابھی نصاب میں اس کا نام تو نہیں ہے نا، وہ اگر نصاب میں ہوگا پھر دیکھیں گے بھائی، اگر ثابت ہوا وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا، بے شک لکھیں وہ بھی پیدا ہوا ہے اور علی بھی پیدا ہوا ہے، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، نصاب میں سبق میں شامل نہیں ہے۔ جو شامل ہے یعنی علی، اس کی پہلی فضیلت یہ لکھو کہ وہ مولود کعبہ ہے، پہلی فضیلت، اس کا علم، اس کی شجاعت، اس کی عدالت، اس کی باتیں کو بات کی باتیں ہیں۔ پہلے یہ لکھو کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، ابھی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کدھر جائے ہم اپنی فریاد لے کے؟ اس وقت کے وزیر تعلیم سے میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو وزیر فاقی وزیر ماننے سے پہلے ایک راسخ العقیدہ مسلمان مانتا ہوں، یہ لکھواؤ کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور آیہ مباہلہ کا غلط ترجمہ ہوا ہے نصاب کی کتاب میں، اس کو ٹھیک کرو، ٹھیک کرو۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو بلاؤ ہم اپنے آپ کو بلائیں گے۔ میں نے جب یہ کہا نا، بعد نے یہ ترجمہ کیا ہے، اب باور کے رانا تنویر نے کہا کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بلاتا۔ یار وہ رانا تنویر سمجھتا ہے وہ مولوی جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے وہ نہیں سمجھتا۔ کسی نے لکھا ہے تم خود آؤ ہم خود آئیں، یہ پانچویں میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اچھا بٹ اختلاف ہو رہا تھا نا اس کے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ میں کیا لکھے ہیں۔ میرے پاس جو دیوبندی حضرات کے نمائندے تھے کمیٹی میں، مولانا مفتی عمران جاوید، میری ان سے دوستی ہے، انہوں نے کہا میں مولانا تقی عثمانی کا وہ ترجمہ دیکھتا ہوں موبائل میں،
ترجمہ دیکھ کے اپنے ساتھ جو مولوی صاحب تھے آہستہ سے ان کے کان میں بتایا. میں نے باپ نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ مولانا تقی عثمانی نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کا کہا انہوں نے ترجمہ کیا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کا تم اپنے لوگوں کو بلاؤ ہم اپنے لوگوں کو بلائیں گے. کتنے لوگ تھے دونوں طرف سے؟ ادھر سے 5 ہستیاں تھی جن کی خاطر کائنات بنی ہے. محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. اور کون لوگ تھے؟ ادھر سے پتہ نہیں 14 آدمی تھے. اور بھائی کون سا لشکر جرار گیا تھا دونوں طرف سے؟ تم اپنے لوگوں کو بلاؤ ہم اپنے لوگوں کو بلاؤ. یہ نصاب کی 5ویں کی اسلامیات میں نہیں لکھوا سکا، لیکن قرآن کے ترجمہ میں جو 5ویں سے 12ویں تک پڑھایا جائے گا ابھی شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر میں نے لکھوا دیا ہے تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلاؤ. لکھو بھائی نفسوں کو. یہ نفس جو ہے انفس، نفس کی جمع ہے نا. انفس کی جب اردو میں جمع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ نفسوں کو. میں نے یہی کہا اب یہ لکھو تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں گے. تیر اپنا ہدف خود تلاش کر لے گا. یہ ابھی اسلامیات کی کتاب میں ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی ہے. ابھی تک وہ ہر درمی پر جو ہے نا، حالانکہ یہ تینوں ترجمہ نامعقول ہیں. تم خود آؤ ہم خود آئیں. کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا تم خود آؤ ہم خود آئیں. میں نے کہا حضور آیے کریمہ کیا ہے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہی ہے نا؟ ادھر آنے کی بات ہو رہی ہے یا بلانے کی بات ہو رہی ہے؟ جو لوگ آپ کے پاس علم اور یقین آنے کے بعد بھی آپ سے الجھتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، انہیں کہیں بھائی آپ مباہلہ کرتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تم اپنے نفسوں کو بلاؤ. ادھر پھر اچانک چینل کیسا بدل گیا؟ بھائی تم خود آؤ اور ہم خود آئیں. اور میں نے کہا عربی کا کوئی لفظ اس آیے کے میں نہیں ہے جس کا معنی آنا ہو. وہ خدا بلانے کی بات کرتا ہے، بلانے کی بات کرتا ہے. اب آپ نے کہا ترجمہ کیا ہے وہ قرآن میں تھا تم اپنے آپ کو بلاؤ ہم اپنے آپ کو بلائیں گے. میں نے کہا اگر یہ ترجمہ ہے تو پھر وہ حسن اور حسین کو لا کے ابنا اناق پر عمل کیا حضور نے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حسن اور حسین کو لا کے ابنا پر عمل کیا، خاتون جنت کو لا کے نساء ہونا پر عمل کیا. اگر انفس سے مراد خود رسول ہے تو پھر علی کس کھاتے میں گئے تھے؟ ہاں میں نے ادھر کہا گرمین کے طور پر ساتھ لے کے گئے تھے، مبشر کے طور پر علی کو ساتھ لے کے گئے. خدا را مانو انفس سے مراد علی ہے. فضیلت کا بدر کے ہیرو، خندق کے ہیرو، خیبر کے ہیرو، احد کے ہیرو امیر المومنین ہے. مقام افسوس ہے کہ ان جنگوں میں علی کا نام نہیں، نام بڑی منت سماجت ترلے کر کے نام لکھوایا ہے. لیکن یہ ترجمہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا ہے. آپ دعا کریں. ابھی مجھے نہیں پتا کس مرحلے میں ہیں. تو فضیلت کے معیار 2 ہیں. کیا ہے؟ ایک علم اور دوسرا جہادی خدمہ. جہادی خدمہ جو آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا، دین کی مجلس میں عرض کیا ہے. یہ جو ہم عشرہ مناتے ہیں، عشرہ یا عشرہ کے علاوہ
کسی مرحوم کی اظہار ثواب کے بھی مجلس پڑھتے ہیں، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے مسائل بیان کرتے ہیں، یا ان کی شہادت کے موقع پر مجالس منعقد کرتے ہیں، یہ عشرہ آپ کیوں مناتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ رو کے، رلا کے اور رونے کی شکل بنا کے ثواب کمانے کے لیے آپ عشرہ مناتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنہ، یہ عزاداری کا یہ مقصد ہے کہ ثواب کمائیں۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے جو روئے گا خدا اس کے گناہ بخشے گا۔ یہ نیاز کھانا مقصد ہے، لنگر کھانا مقصد ہے، وہ بھی ایک پسندیدہ بات ہے۔ لنگر کھانا بھی کار خیر ہے، کھلانا بھی کار خیر ہے۔ نام آپ مختلف علاقوں میں مختلف نام ہیں، ہمارے علاقے میں تبرک کہتے ہیں، ناردرن گلگت بلتستان میں یہ مجلس کے بعد تقسیم کرتے ہیں، حسب توفیق فل کھانا دے دیں، شیرمال دے دیں، ایک ایک پکوڑا دے دیں، ہاں وہ تبرک کہلاتا ہے۔ جو بھی حسب توفیق کھلاتے ہیں وہ کھلانا بھی ثواب ہے، اور مومن کی دعوت پر اس کے گھر جا کے نیاز کھانا بھی ثواب ہے، کھانا بھی ثواب ہے۔ آپ خود کما کے باہر سے گوشت پھل لا کے خود کھائیں نا، شاید آپ کو ثواب نہ ملے، لیکن اگر ایک مومن نے آپ کو دعوت دی ہے اور ان کی دعوت قبول کر کے اس کے گھر کھانا کھاتے ہیں، وہ کھلانے والا بھی ثواب کا مستحق ہے، دعوت قبول کر کے جا کے کھانے والا بھی ثواب کا مستحق ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غدیر کا دین کا روزہ بہت مستحب ہے نا، کہتے ہیں 60 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 18 ذی الحج کا روزہ، 18 ذی الحج کو آپ نے روزہ رکھا ہو، 9-10 بجے اگر ایک مومن آپ کو افطار کی دعوت دیتا ہے، ابھی جب یہ ذی الحج کا مہینہ کتنے گھنٹے کا تھا؟ 14 گھنٹہ، 15 گھنٹہ، 14 کم از کم 14 نا۔ آپ نے غدیر کا روزہ رکھا ہوا ہے، 10-11 بجے ایک مومن آپ کو افطار کی دعوت دیتا ہے، یہ کون سا واجب روزہ ہے؟ افطار کرے، میری دعوت ہے، مجھے بتائیں 14 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہ کے روزے کو مکمل کرنے کا ثواب زیادہ ہے، یا مومن کی دعوت کو قبول کر کے افطار کرنے کا ثواب زیادہ ہے؟ یہ دیکھو، افطار کرنے کا، کھانے کا ویسے روایات میں ہے کھانا جسم کی خوراک اور وہ غذا ہے، کھلانا روح کی خوراک اور غذا ہے۔ اور جو آدمی کسی کی دعوت پر جا کے کھاتا ہے وہ بیک وقت جسم کو بھی غذا خوراک پہنچاتا ہے، روح کو بھی خوراک اور غذا پہنچاتا ہے۔ جو کسی مومن کی دعوت پر لبیک کہے، یہ سارے کار خیر ہیں، مستحسن ہے، دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ یہ کھلانا ثواب، کھانا ثواب، رونا ثواب، رلانا ثواب، اپنے آپ کو مغموم، غمزدہ اور مصیبت زدہ ظاہر کرنا یہ ثواب، یہ مقصد ہے۔ میں عرض کروں گا یہ جو فائدے ہیں نا، یہ ضمنی فائدے ہیں، ضمنی ایک اعلیٰ مقصد ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے یہ کام کرتے ہیں، خود بخود یہ بھی آپ کو ملتا ہے۔ وہ اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ وہ اعلیٰ مقصد وہ ہے جس کی خاطر نواسۂ پیغمبر نے مقدس قیام کیا تھا۔ یہ اصل مقصد عزاداری کا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ضمناً رونے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، رلانے کا ثواب بھی ملے گا، اطعام کا بھی ثواب ملے گا، یہ سب کچھ ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، مومنین کی زیارت ہو جاتی ہے، یہ خود ایک کار ثواب ہے۔ ہاں، کئی مہینے ایک مومن سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی، لیکن ایام عظام ہے، امام بارگاہ کے اندر آپ کی ملاقات ہوتی، مومن کی زیارت، یہ خود ایک مستحسن کام ہے، وہ کار ثواب ہے۔ یہ سارے کام ضمنی ہیں، اصل مقصد ثواب کمانا، گناہ بخشوانا، پیٹ بھرنا مومنین کا مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد وہ ہے جو مقصد نواسۂ پیغمبر کے قیام کا تھا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ خود حسین نے بتایا ہے کہ میرے قیام کا مقصد کیا ہے۔
خود حسین نے بتایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں کوئی اقتدار کی لالچ میں یا غرور اور تکبر کی وجہ سے یا معاشرے کے اندر خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کی خاطر مدینہ سے نہیں نکل رہا، نانے کا مدینہ اور ماں کی لحد نہیں چھوڑ رہا۔ کس مقصد کے لیے میں نے یہ قیام کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد، میرے جد کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کی خاطر میں نے یہ قیام کیا۔ ہماری عزاداری کا مقصد امت کی اصلاح ہے، امت کی اصلاح ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کی تقریر کریں، کس طرح کی گفتگو کریں جس کے نتیجے میں وہ مقصد حاصل ہو جس مقصد کے لیے حسین نے جان بھی قربان کی اور جان سے زیادہ عزیز مخدرات و عصمت و طہارت کی چادروں کی قربانی بھی پیش کی۔ کس طرح اصلاح کریں گے؟ یہ ہے۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، عزاداری کا وہی مقصد ہے جو مقصد نواسط پیغمبر کے مقدس قیام کا تھا۔ وہ کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد، بگاڑ جو امت کے اندر پیدا ہوا ہے، بگاڑ کا مطلب توڑ پھوڑ نہیں ہے، پتہ نہیں سڑک بلاک کرنا، پہیے جام ہڑتال کرنا، یہ توڑ فساد کا مطلب یہ نہیں ہے۔ فساد کا مطلب کیا ہے؟ ایک ظالم جابر عیاد دھوکہ باز کرپٹ حکمران وہ برسر اقتدار آئے، یہ عزاداری کا کام ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ عزاداری ہمیں یہ سکھاتی ہے، عزاداری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کے عقائد کو بگاڑتا ہے، جو صفت خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور ہستی کو لا کے اس صفت میں خدا کا شریک قرار دے، یہ عقائد میں بگاڑ ہے، اس کو ٹھیک کرنا یہ عزاداری کی ذمہ داری ہے، پانی کی ذمہ داری ہے، پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے اور سننے والے کی بھی ذمہ داری ہے۔ پڑھنے والا اگر غلط، میں کل بھی عرض کیا تھا جی، تمام مومنین و مومنات جن کی جو بھی عمر ہے ان کے پاس کم از کم اتنے معلومات ہونی چاہیے، کم از کم پرائمری لیول کے ان کے بعد دینی معلومات ہونی چاہیے، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو بول رہا ہے یہ مکتب اہل بیت کے مطابق بول رہا ہے یا مکتب اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، جسے میں نے عرض کیا تھا، ایک بندہ آ کے اتنی جسارت کرے، خدا کی شان میں بھی جسارت ہے، رسول کی شان میں بھی جسارت ہے، سامعین کی شان میں بھی جسارت ہے کہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عباس نے پیدا کیا ہے۔ ایک بندہ مجمع میں اس کو روکنے والا نہ ہو، یہ کوئی زندہ مجمع ہے؟ مردہ مجمع ہے نا۔ امیر المومنین کا یہ فرمان ہے، فرمایا کہ جو آدمی نہ عملی طور پر منکر اور برائی کو روکتا ہے، نہ زبان برائی کے خلاف کھولتا ہے، نہ دل سے نفرت کرتا ہے، فَهُوَ مَيِّتٌ فِي الْأَحْيَاءِ، وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ میں سے ہر وہ فرد جو کسی مجلس اعلیٰ میں جاتا ہے، چلے جی، اور وہ توحید کے پیچیدہ مسائل آپ کو نہیں آتے، اس پوری مجلس میں کون ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اسلام میں نماز فرض ہے؟ ان بچوں کو بھی یاد ہے، ایک آدمی آ کے یہاں بیٹھ کے کہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجی ہے، اس کو روکنا واجب ہے اور خاموش رہنا حرام ہے۔ اس سے بڑی بغاوت اور خدا کے خلاف اور قرآن کے خلاف کیا ہو سکتی ہے؟ جی، کتنی قرآن میں آیات ہیں نماز کے بارے میں، جرأت دیکھیں نا، جرأت دیکھیں، یہ خدا کی شان میں بھی، قرآن کی شان میں، رسول اور اہل بیت کی شان میں بھی، اور سامعین کی شان میں بھی گستاخی ہے۔
تو اپنے سامعین کو مال مویشی سمجھتا ہے، اتنی بات کر جاتا ہے اور آگے سے کوئی وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ کم از کم میں عرض کروں گا مولانا صاحب سے، میں نے اپنے وہ ٹرسٹ میں بھی یہ مشورہ دیا ہے جہاں پر آپ شارٹ کورس کرواتے ہیں نا، میٹرک پاس مڈل کلاس بچوں کا، وہاں کوئی حرج نہیں ہے، رسول خدا کے فرمان پر عمل کرے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع کر دے آپ۔ کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، سفید ریش بھی آ سکتا ہے، جوان صاحب بھی آ سکتا ہے، نوجوان بھی آ سکتا ہے، مرد بھی آ سکتے ہیں، خواتین بھی آ سکتے ہیں، انہیں محمد و آل محمد کی تعلیمات سکھاؤ، آگے پھیلاؤ، جو یہ کام کرے اس کے حق میں صادق آل محمد نے دعا فرمائی ہے، رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس آدمی پر جو ہمارے عمر کو زندہ کرے۔ مولا آپ کے عمر کی زندہ کا مطلب کیا ہے؟ ہماری تعلیمات کو سیکھے اور سیکھ کے آگے پھیلائے۔ یہ محمد و آل محمد کی تعلیمات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کہیں، خالق کہیں، یہ کہیں کہ رسول بھی علی بھیجتا ہے، بارش بھی علی برساتا ہے، ماں کے پیٹ میں شکل و صورت بھی علی دیتا ہے۔ وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِعُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سورہ حشر میں ہے نا، مصور، شکل و صورت بنانے والا۔ قرآن کہتا ہے شکل و صورت، خدا فرماتا ہے ماں کے پیٹ میں شکل و صورت میں بناتا ہوں۔ اللہ کے اس مقابلے میں کہ قول کے مقابلے میں علی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں شکل و صورت میں دیتا ہوں۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، یہ آگے دوبندی سیدھا ایک جگہ ہے ٹکسلا کے آگے، ادھر جا کے میں نے یہی باتیں کی، میں نے کہا کہ علی نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں شکل و صورت میں بناتا ہوں، چنانچہ وہ خدا بناتا ہے، کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران میں فرمایا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں جس کو جس طرح کی شکل اور صورت چاہے دیتا ہے۔ بعد میں مجھے بانی مجلس سے فون کیا کہ ایک صاحب نے کہا بڑی زیادتی کی آپ نے فلان کو، یعنی مجھے بلا کے وہ امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر دیا۔ کیا گستاخی؟ یہ کہ ماں کے پیٹ میں شکل و صورت جو ہے وہ علی نہیں بناتا بلکہ خدا بناتا ہے، علی کی شان میں گستاخی ہے۔ خدا کہتا ہے میں کرتا ہوں یہ کام، میں۔ پنڈی میں ایک امام بارگاہ میں علامہ غروی صاحب، عقیل غروی، اللہ انہیں صحت اور طول عمر دے، وہ مجلس پڑھ رہے تھے پنڈی کے ایک امام بارگاہ میں، تو ہمارے ایک قریبی جاننے والے مجھے بتایا، میرا وہاں سے گزر ہوا، وہ اس امام بارگاہ کے گیٹ سے اوپر امام بارگاہ کے صدر دروازے پر لکھا ہوا تھا مقصرین لشکر یزید سے بدتر ہیں۔ انہوں نے، ہمارے جاننے والوں نے وہ ان سے پوچھا منتظمین میں سے کسی سے، یہ مقصرین ہیں کون جو لشکر یزید سے بدتر ہیں؟ اس نے اسلام آباد کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ آغا شفا اور اس کا ٹولہ ہے۔ انہوں نے پوچھا ان کا کیا عقیدہ ہے؟ کہا وہ ہمارے ائمہ کو خالق نہیں سمجھتے۔ میں تو پہلے ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا الزام لگائے گا یہ بندے خدا۔ ہاں، ہمارا خالق خدا ہے یا ائمہ ہے؟ میں نے اس دن بتایا تھا امام جعفر صادق کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، ہر شیء کا خالق اللہ ہے، جو بھی مخلوق ہے اس کا خالق اللہ ہے۔ ایک ذات ہے جو مخلوق نہیں ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ خدا کی ذات کے علاوہ چاہے وہ محمد اور علی کا نور ہو جو پہلی مخلوق ہے، وہ قیامت تک
آنے والی دوسری مخلوقات ہو، سب کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فطر الخلائق بقدرتی، ناجو بلا کے پہلے خطبہ میں نے فرمایا تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ سید سجاد نے وہ دربار زندان یزید سے رہائی کے بعد مدینے میں آگے جو پہلا خطبہ دیا اس میں فرمایا الحمدللہ بارئ الخلائق اجمعین، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں اصلاح، یہ اصلاح مطلب ہے، اصلاح کا مطلب ہے کہ جس کا اصلاح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں وہ نہریں جو ہے نا وہ تعمیر کرو، سڑکیں بناؤ، ہسپتال، وہ ایک الگ الگ سیکٹر ہے۔ اصلاح کا مطلب ہے امت بگڑتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے عقائد خراب ہوتے ہیں، اس پر ظالم مسلط ہوتے ہیں، وہ الہی فرائض کو وہ جو ہے نا وہ پامال کرتے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے نواسۂ پیغمبر۔ سب سے بڑا فساد اور بگاڑ کیا تھا؟ نواسۂ پیغمبر کے زمانے میں مسند رسول پر آ کے جانشین رسول کے طور پر بیٹھا تھا، اس کا آ کے یہ نعرہ لگانا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ یہ تو بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے کھیل کھیلا ہے، نہ آسمان سے کوئی فرشتہ پیدا ہوا ہے، نہ نازل ہوا ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ اس کے خلاف نواسۂ پیغمبر کا قیام تھا۔ کیا بچتا ہے؟ وحی کا انکار، فرشتے کا انکار۔ یہ پوری شریعت بذریعہ وحی ہم تک پہنچی ہے نا، یہ پوری شریعت فرشتوں کی طرح آئی ہے۔ مسند رسول پر بیٹھا ہے اور کہتا ملک جاء ولا وحی نزل، کبھی نماز کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی وحی کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی فرشتے کا مذاق اڑاتا ہے۔ سب سے بڑا منکر اور بگاڑ یہ ناسور، یہ شراب خور، جس کے بارے میں فرمایا وہذا یزید، یہ نواسۂ پیغمبر کے الفاظ ہے۔ میں پہلے اپنا تعارف کرایا حسین نے، نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کے کان ہیں، وہ مختلف الملائکہ، مختلف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں روٹین میں آپ کا آنا جانا ہو۔ آپ مسجد کے ہمسائے ہیں، 3 ٹائم نماز کے لیے آتے ہیں، یہ مسجد آپ کا مختلف ہے۔ آپ دکاندار ہیں، ہمیشہ مارکیٹ جاتے رہتے ہیں، یہ بازار مارکیٹ آپ کے لیے مختلف ہے۔ آپ طالب علم ہیں، روزانہ اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں یا یونیورسٹی، یہ تینوں تعلیمی ادارے آپ کے لیے مختلف ہیں۔ جہاں آپ کا روٹین میں آنا جانا ہو، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا مختلف الملائکہ، میرا اس خاندان سے تعلق ہے جن کے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا یہ ان کا معمول ہے۔ مختلف الملائکہ۔ پھر یزید کا تعارف کرایا۔ یہ تو میرا مختصر تعارف ہے نا، میں کون ہوں۔ روایات میں ہے جتنا حسین زمین پر محترم ہے نا، اس سے زیادہ حسین آسمانوں میں محترم ہے۔ آسمانوں میں محترم ہے۔ آسمانوں میں فرشتے رہتے ہیں، ادھر کوئی شیطان نہیں رہتا، ادھر کوئی دشمن اہل بیت نہیں بستا، ادھر کوئی کافر نہیں۔ فرشتوں آسمان میں فرشتے ہیں، وہ سب کے سب فرشتے حسین کا احترام کرتے ہیں۔ یہ مختصر تعارف کرائے وہاں یزید، ایک یہ یزید ہے، اس کی صفات کو چن چن کے بتایا۔ شارب الخمر، اشارہ خور ہے، قاتل النفس المحترمہ، یہ خون ناحق بہانے والا ہے۔ المعلم بالفسق، کھل کے فسق فجور کا یہ مظاہرہ کرتا ہے۔ وَمِثْلِ لَا يُبَايُعُ مِثْلَهُ، میرے کردار کا حامل انسان اس کردار کے حامل انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سمجھ لیا؟ یہ ہم یہ عزاداری کی وہ کیوں مناتے ہیں؟ صرف گناہ بخشوانے کے لیے نہیں، صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں، صرف نیات کھانے کے لیے نہیں، صرف مومنین کی زیارت کے لیے نہیں۔ کس لیے؟
امت کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے، جو مومنین گمراہ ہیں، جن کے عقائد خراب ہیں، جو واجبات کے پابند نہیں ہیں، ہاں ان کو واجبات کو پابند بنانا، یہ عزاداری کا مقصد ہے۔ مانے نہ مانے اس کا مقصد یہی ہے۔ وہ قرآن کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مجلس لمبی ہو رہی ہے۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا، مولا یہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ موت کی تیاری نہیں کی ہوتی انہوں نے۔ اگر تیاری کی ہو، جس نے بھی موت کی تیاری کی ہو، وہ اس کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جس طالب علم نے اس امتحانات میں تیاری کی ہو، وہ بڑی بے تابی سے وہ ڈیٹ شیٹ کا انتظار کرتا ہے۔ ہاں امتحان دوں گا اور اچھی پوزیشن میں کامیابی حاصل کروں گا۔ جس نے سستی کی ہو، نالائق ہو، وہ جیسے جیسے کوئی امتحان کی تاریخ قریب آتی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جائیں۔ جو دعا کرتا ہے خدا کرے پسپون ہو جائیں امتحانات، ایسا ہے نا۔ مولا وہ موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہے؟ پتھر پر لکیر، علی کی بات پتھر پر لکیر، اور بالواسطہ علی کا کلام خدا کا کلام۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، علی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی بات کرتا ہے جو رسول خدا کی زبان مبارک سے، یا زبان سے، یا لعاب دہن کے ذریعے، یا زبان چوس کے، یا رسول کی رحلت کے موقع پر چادر کے نیچے، وہی علی سناتا ہے تو رسول خدا سے سنا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا موت کی تیاری کے لیے 3 کام کرنے ہوتے ہیں، سمپل، آسان۔ نمبر 1 اداء الفرائض، عہد کریں آج امیر المومنین کی روح پرفتوح پر ہم آپ کے اس قول پر عمل کریں گے۔ نمبر 1 اداء الفرائض، واجبات کو بجا لانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، واجبات کو بجا لانا، یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2 واجبات کو وہی بجا لا سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ واجبات کون کون سے ہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے واجبات کون سے ہیں تو وہ بیچارہ کیا بجا لائے گا۔ نمبر 2 واجتناب المحارم، حرام کاموں سے پرہیز کرے۔ حرام کام سے بھی وہی پرہیز کرے گا جس کو پتہ ہو کہ یہ حرام ہے۔ رشوت کھا رہا ہے لیکن اس خیال سے کہ نہیں جی یہ تو ایسی ہدیہ ہے، گفٹ ہے، نیاز ہے۔ ملاوٹ کر رہا ہے لیکن متوجہ نہیں ہے کہ میں ملاوٹ کر رہا ہوں۔ یہ بات سبزی فروشوں کو دیکھا ہے، اصل کے وقت نہ پچھلے ٹائم وہ سبزی کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، بیک وقت 2 گناہ کر رہے ہوتے ہیں یہ 2۔ نمبر 1 بوسیدہ سبزی کو تر و تازہ ظاہر کرتے ہیں، جس طرح خواتین میک اپ کرتی ہیں، ایسا ہے نا۔ دوسرا کیا ہے؟ سبزی نہیں بیچ رہا، سبزی میں پانی ملا کے بیچ رہا ہے، پانی جذب ہو جاتا ہے۔ 1 کلو کا ایک طرف وٹا رکھیں گے اور ادھر چھڑکاؤ والا سبزی رکھیں گے، آپ نے 1 کلو سبزی نہیں دی، اس میں کم از کم چند گرام یا ملی لیٹر پانی بھی شامل ہے نا۔ بندہ سمجھتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں بابا حرج ہے، دھوکہ ہے، ہاں دھوکہ بازی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے ایک لطیفہ پڑھا تھا سوشل میڈیا پر، اس طرح ایک آدمی جو ہے نا وہ پچھلے ٹائم وہ پانی چھڑکا رہا تھا سبزی کے اوپر، ایک خریدار آیا گاہک، اس نے کہا یار یہ وہ اگر یہ سبزی ہوش میں آ گئی ہے نا تو مجھے 1 کلو توڑ کے دے دو۔ بندہ بے ہوش ہو جائے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتے تاکہ ہوش میں آ جائے، کہ یہ سبزی جو بے ہوش ہو گئی تھی ہوش میں اگر آ گئی ہے تو مجھے 1 کلو جو ہے وہ توڑ کے دے دو۔ سود لے رہا ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ سود نہیں ہے، یہ
حرام کام سے وہ بچ سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ یہ حرام ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ حرام ہے، وہ بیچارہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے۔ یہ محمد اور آل محمد کی تعلیمات سے دور رہنے کا نتیجہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں علماء کرام سے دور رہنے کا نتیجہ ہے۔ اس کا نام جو ہے انہوں نے ٹائر رکھا ہوا ہے، ٹائر۔ یہ ٹائر نہ ہوتا آج مکتب اہل بیت آپ تک نہ پہنچتا۔ علامہ ہلی مرحوم نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الفین۔ الفین کہتے 2000 دلائل سے امیر المومنین کو ثابت کیا ہے کہ آپ آن حضرت کے خلیفہ بلا فصل تھے۔ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کے ساتھ پر ٹائر ہے۔ قاضی نور اللہ شستری 10 جلد کی کتاب لکھی ہے احقاق الحق، اور آیت اللہ نجفی مرعشی نے 33 جلد اس کی شرح لکھی ہے، اس میں علی کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ اس کے ساتھ پر بھی یہ ٹائر ہے۔ پتہ نہیں کس طرح یہ مقصر ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، نیڑے نہ لگو، وہ علی کی منکر کا ولایت ہے، ادھر نہ جاؤ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے معذرت کے ساتھ ایسی عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، دوری کی وجہ سے، وہاں سے دوری کی وجہ سے۔ اور میں کسی نہ کسی مجلس میں عرض کروں گا اس کے نمونے اور اس کے سمپل۔ ہماری بھی کمزوری یہ ہے، شرماتے ہیں اور بعض مسائل اس کو مومنین سے چھپاتے ہیں۔ بھئی خدا نے نہیں چھپایا، رسول نے نہیں چھپایا، امام نے نہیں چھپایا، آپ کیوں یہ جرم کر رہے ہیں؟ شرمانے کی بات نہیں ہوتی، بتانا ہوتا ہے بعض مسائل۔ میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اولاد ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسے تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ کس کا نتیجہ ہے یہ؟ محمد و آل محمد کی تعلیمات سے دور رہنے کا واسطہ ہے۔ محمد و آل محمد کی تعلیمات آپ تک کون پہنچاتا ہے؟ علماء کرام پہنچاتے ہیں، علماء کرام پہنچاتے ہیں۔ ابو طالب اور ابو طالب کی اولاد کے نام اسلام اور مسلمانوں پر احسانات ہیں۔ ابو طالب کے احسانات سب کو پتہ ہے نا؟ ہاں، کس طرح رسول کی حفاظت کی آپ نے۔ علی کا ابو طالب کا بیٹا تھا نا کہ جس نے وہ شب ہجرت بستر پر سویا اور رسول کی جان بچائی۔ سو گئے، ہاں سوؤں گا، خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، خطرہ ہوتا ہے، زخمی ہو جاتے ہو، صبر کر لو گے۔ فرمایا آپ کی جان بچاتے بچاتے زخمی ہوتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے، یہ صبر کا مقام نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ شکر کا مقام ہے، شکر کا مقام ہے۔ ابو طالب کی اولاد تھی، جعفر طیار، جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر دے رکھے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ وہ جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں، یہ ابو طالب کی اولاد ہے۔ کربلا میں ابو طالب کی اولاد تھی۔ امام حسن کے کتنے بیٹے تھے، علی کے کتنے بیٹے تھے، حسین کے کتنے بیٹے تھے، یہ سب ابو طالب کی خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ شروع میں بھی اسلام کو بچایا، اور یزید جیسے شراب خور اوباش کے شر سے بھی ابو طالب کی اولاد نے اسلام کو بچایا ہے۔ 4 بیٹے امام حسن کے کربلا میں تھے، 4۔ حسن مثنیٰ وہ زخمی ہو گئے تھے، جب واقعہ کربلا کے بعد شہداء کے سرہائی مبارک کو وہ بدن سے جدا کرنے لگے، اس وقت دیکھا کہ وہ زندہ ہیں۔ حسن مثنیٰ زخمی تھے اور زندہ تھے۔ وہ ایک بندہ جس کا نام تاریخ نے وہ اسماء بنت خارجہ لکھا ہے، ابن زیاد کے لشکر میں تھا، ابن مرزاد کے لشکر میں، ان کی کوئی ماں کی طرف سے رشتہ داری بندی تھی، ان کی سفارش پر ان کو شہید نہیں کیا گیا، زخمی حالت میں کوفہ لائے گئے اور وہ صحتیاب ہو گئے اور ٹھیک ہو گئے۔ حسن مثنیٰ 4 بیٹے گئے تھے، 3 شہید ہو گئے، ایک حسن مثنیٰ بچ گیا۔
جو شہید ہوئے ان میں سے ایک کا نام قاسم بن حسن ہے۔ 13 سال عمر ہے، 13 سال۔ یہ میں نے روایت آپ کو اسے سنائی ہے، وہ تو بات رہ گئی۔ واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے، حرام کاموں کو ترک کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا کام واکتساب المکارم، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا ہوتا ہے، حسن خلق کو اپنانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جملہ فرمایا، اس جملے کی خاطر میں نے وہ روایات کو سنائی جس نے کہا تھا نا کہ موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہے، بتایا یہ 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہوتا ہے، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ 3 کام اگر کرو نا، فَلَا تُبَالِ أَوْ وَقَعْتَ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْكَ، پھر تجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ تم موت کے اوپر جا کے گرتا ہے یا موت تیرے اوپر آ کے گرتی ہے۔ یہی بات علی کرتے تھے۔ ابو طالب کے بیٹے کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس کے اوپر آ کے گرتی ہے یا علی موت کے اوپر جا کے گرتا ہے۔ اور کیا کہتے تھے علی؟ فرماتے تھے جتنا ایک شیرخوار بچہ ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ علی موت سے مانوس ہے، موت سے مانوس ہے۔ یہ اسی علی کا پوتا ہے، یہ قاسم اسی علی کا پوتا ہے۔ شب عاشور پتہ چلا جناب قاسم کو کہ میرے چچا شہداء کل شہید ہونے والے کی فہرست بنا رہے ہیں۔ اولیاء اللہ سے ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اولیاء خدا ہوتے ہیں ان کو کوئی موت کا خوف نہیں ہوتا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم موت کے اوپر گرتے ہیں یا موت ہمارے اوپر آ کے گرتی ہے۔ تشویش ہے، جملہ پر غور کریں، قاسم کو تشویش ہے، پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے کم سن سمجھ کے اور نابالغ سمجھ کے شہداء کی فہرست میں میرے چچا میرا نام نہ لکھے۔ فرمایا چچا وہ کل کی شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ فرمایا بیٹے یہ بتاؤ تم موت کو کس طرح پاتے ہو؟ کہا احلا، ابھی نابالغ بچہ ہے 13 سال کا، احلا من العسل، میں موت کو شہد سے بھی زیادہ شیرین سمجھتا ہوں، موت کو شہد سے بھی شیرین سمجھتا ہوں۔ آکے الاجازہ، ہاں چچا جان مجھے بھی جہاد کی اجازت دے دے۔ مرنے کی اجازت لینے کے لیے بےتاب ہے حسن کا بیٹا، مرنے کے لیے اجازت چاہیے۔ امام علیہ السلام نے پس پیش کیا، شروع میں اجازت نہیں دی، بات روایات میں ہے فَجَعَلَ يُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، کبھی اجازت تک کے خاطر امام کے ہاتھ چومتا تھا اور کبھی امام کے پاؤں چومتا تھا۔ مجھے خدا را مجھے رکھنے کی اجازت دیتے مرنے، فَجَعَلَ يُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، خدا جانے کس طرح راضی ہوئے، امام راضی ہو گئے۔ اداداروں آپ نے سنا ہے اکبر کو بھی اجازت دی تھی اور اتنا کہا تھا اللہم شہد علی ہؤلاء کو، خدایا تو گواہ رہنا، اکبر کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا تو گواہ رہنا لقد برد الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ خلقا وخلقا ومنطقا، خدایا گواہ رہنا ان اشقیاء کی طرف اب میرا وہ جوان جا رہا ہے جو شکل صورت میں اور کردار میں تیرے رسول کا مشابہ تھا۔ وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، ہم جب بھی رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتے تھے اسی ہم شکل محمد پیغمبر کو دیکھا کرتے تھے۔ ادھر نہیں ملتا کہ اس طرح خدا حافظ کیا ہو اکبر کو جس طرح قاسم کو خدا حافظ کیا ہے۔
4 سال کے تھے جناب قاسم جب امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا. ایک باپ سے بھی زیادہ شفقت اور پیار کے ساتھ بھتیجا بھی تھا یتیم بھی تھا عجیب انداز میں بالا تھا. امام حسن امام جناب قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے روایات میں ملتا ہے چچا نے اس کو بھتیجے کو گلے سے لگایا بھتیجے نے چچا کو گلے سے لگایا وَبَكَيَا حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا دونوں اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر جاتے ہیں. چچا بھی زمین پر گر جاتے ہیں اور بھتیجے بھی زمین پر گر جاتے ہیں. عجیب لباس دیا غریبان کو چاک کیا امامہ کے بھی 2 ٹکڑے کیے اس طرح کا لباس پہنایا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے اس انداز میں کہا کہ اب مخدرات عصمت طہارت سے بھی خدا حافظ کرو. اس انداز میں دیکھا خیمہ کے اندر کوہرام برپا ہو گیا اپنی تلوار بھی آویزان کی اور میدان کی طرف روانہ ہوا. قاسم حمید ابن مسلم شاید غیر مسلم صحافی ہے وہ کہتے ہم نے دیکھا حسین کے خیمے سے ایسا نوجوان موقع آ رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا زمین پر ہاتھ کر رکھ رہا ہے. عزادارو بتائیں جو بچہ دشمن کی نظر میں چاند کا ٹکڑا لگتا ہو ماں کی نظر میں اس بچے کی کیا قدر و قیمت ہوگی. ماں کی نظر میں کم سینی بھی ہے جنگ کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے اور جا کے برجستہ اپنا تعارف کرایا. ان تنکرونی فانا ابن الحسن جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ان تنکرونی فانا ابن الحسن صفت النبی المصطفیٰ المحترم جو مجھے نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں اس حسن مصطفیٰ کا فرزند ہوں جو اس نبی کا نواسا تھا جس کو کفار بھی صادق اور امین مانتے تھے. ھذا حسین کالاسیر المرتہن لا سقول المدن یہ تمہارے ہاتھ میں میرے چچا حسین قیدی بنا ہوا ہے خدا تمہیں ابر رحمت سے مایوس کرے. رضیہ الفاظ پڑھے پیاس کا عالم بھی تھا. 7 تاریخ کے بعد روایات کے الفاظ ہیں جفت الاوانی والقرد خیموں میں جتنے مشکیزیں تھے سب خشک تھے جتنے برتن تھے سب خشک تھے. 7 تاریخ کا پیاسا اور یہ 11 سال کا بچہ بعض روایات کے مطابق 36 اور بعض روایات کے مطابق 70 اشقیاء کو اس پیاسے اور نابالغ نوجوان نے جواسر جہنم کیا. عزادارو ایک منزل آئی سعد ابن پتنی وہ نوفل ازدی وہ آگے بڑھا تلوار کا وار کیا اس کے بعد حسن کی یادگار گھوڑے پر سنبھل نہ سکا اور زمین کی طرف گرتے ہوئے پکارا ادرکنی یا اماں چچا بھتیجے کی خبر لیجئے. امام علیہ السلام اس طرح جپت کے پاس آئے جس طرح شاہین شکار کے پاس پہنچتا ہے. روایات بتاتی ہیں وہ قاتل اسی جگہ کھڑا تھا. امام علیہ السلام نے وار کیا اس کا ہاتھ قلم ہو گیا. اس نے اپنے لشکر کے سپاہیوں کو بلایا اس کی مدد کے لیے گھوڑے آئے اور بدبخت اپنے گھوڑوں کے نیچے پامال ہو کے واصل جہنم ہوا. غبار پھٹا لوگوں نے دیکھا قاسم کے سرانے حسین کھڑے ہیں. قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اٹھایا خیمے کی طرف. عزادارو ایک مسائل کا جملہ غور سے سنیں. میں بہت سخت اور ناقابل برداشت مسائل کا قائل نہیں ہوں اور ان سب کا وہ معتقد بھی نہیں ہوں. اتنا ضرور عرض کروں گا قاسم کا بدن حسین سے زیادہ کوئی طولانی نہیں تھا. یہ امام نے قاسم کو سینے کو اپنے سینے پر رکھ کے خیمگاہ کی طرف لا رہے تھے اور قاسم کے دونوں قدم کربلا کی خاک پر خس کھیلتے جاتے تھے. دشمن کے حملوں سے بدن کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ قاسم کا لاشا قاسم کے قدم ہائے مبارک
خاک کربلا پر خط کہتے جاتے ہیں. اس کمرے میں لائے جہاں اکبر کی لاش تھی. ایک طرف اکبر کی لاش ہے, دوسری طرف قاسم کی لاش ہے. ایک ہاتھ اکبر کی لاش پر رکھا, دوسرا ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا اور فریاد کی, یہ صبر کا پہاڑ وہ حسین جس کے بارے میں ہے, آسمان کے فرشتے بھی تیرے صبر کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں. ایک ہاتھ اکبر کے لاش پر رکھا, دوسرا ہاتھ قاسم کے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کی یا غربتا یا غربتا رحمت اللہ رب العالمین. حسین جو مومنین مومنات پریشان دور فرما, مریضوں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. اسرائی امامیت دنیا میں جہاں کہیں بھی قید بند کی صوبتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما. عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. جن مومنین تعاون سے مجالس منعقد ہو رہی ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما. ان کے مرحومین مرحومات کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما. انہیں اور محمد آل محمد کی شفاعت اور ان کی جوار میں مقام عطا فرما.